السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہے کہ لوگوں سے تم چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ پارہ نمبر 5 سورت کا نام سورت نساء اور آیت نمبر 106۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو مبارک، اور وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بڑے غریب تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی بڑے غریب تھے، اور وہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر، مبشر۔ ان میں سے جو بشیر تھا اس نے کلمہ ظاہراً پڑھا تھا لیکن منافق تھا، اندرون خانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں سے، صحابہ سے بڑی نفرت کرتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کے خلاف شعر پڑھتا تھا بڑے مزے سے، اور ان شعروں کی نسبت کسی اور کی طرف کرتا تھا کہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، میں نہیں پڑھ رہا، لیکن صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ خود ہی پڑھتا ہے۔ آج بھی جو نبی کے یاروں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، وہ بھی نبی کے یاروں کے خلاف باتیں کر کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کی، فلاں نے لکھی ہے، فلاں کتاب کے اندر ہے، فلاں نے لکھا ہے، ہم نے وہ صرف نقل کر دی ہے۔ تو پہلے دن سے نبی کے یاروں سے نفرت ہمیشہ منافقوں نے کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر والوں، اہل بیت سے اور آپ کے یاروں سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر لوگ جو کھاتے تھے، کھجوریں کھاتے تھے۔ ہاں کوئی بڑا مالدار گھرانہ ہوتا تھا، وہ شام کے تاجروں سے تھوڑا بہت آٹا لے کر کے، میدا لے کر کے اس کی کبھی کبھی روٹی بنا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے تاجروں سے ایک تھیلا میدے کا لیا، انہوں نے اپنے اسٹور روم کے اندر رکھ دیا جہاں ان کی زریں، تلواریں اور دوسرا اسلحہ وغیرہ پڑا ہوا تھا۔ تو رات کو وہ جو بشیر تھا اس نے دیوار کو سوراخ کیا اور وہ میدا اور زریں اور سارا اسلحہ وغیرہ اس نے چرا لیا۔ صبح کے وقت وہ تلاش کرنے لگے، چونکہ آٹا تھوڑا تھوڑا رستے میں گر رہا تھا، میدا، تو جس کی وجہ سے شک پڑا کہ بنو بیرک کے قبیلے میں سے بشیر نامی آدمیوں نے یہ چوری کی ہے۔ جب وہاں تک بات گئی تو انہوں نے بندے اکٹھے کیے، اور بندے اکٹھے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رفاع ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے، ہم نے کوئی چوری نہیں کی۔ تو اتنے میں حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب آپ کے پاس انہوں نے اپنی چوری کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے قسمیں دے دی، انہوں نے اپنی صفائی دے دی ہے، محلے کے سارے بندے بلائے ہیں اپنے ساتھ، انہوں نے چوری نہیں کی۔ تو حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاش کہ میں نہ جاتا اور چوری کا تذکرہ نہ کرتا، جانے دیتا، میدا گیا، جو کچھ جاتا ہے، آپ ناراض نہ ہوتے۔ آپ ناراض ہو گئے کہ ایک اچھے بھلے کلمہ پڑھنے والے کے اوپر آپ نے الزام لگا دیا۔ تو میں نے کہا ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی صورت نکالیں گے۔ پھر کیا ہوا، تحقیق ہوتی رہی تو سب نے کہا رات کو بنو بیرک کے گھر کے اندر آگ روشن تھی، وہ کھانا بنا رہے تھے، اور ان کے پاس تو آٹے کے پیسے نہیں ہیں، وہ میدا کہاں سے آیا؟ تو اس کی چوری پکڑی گئی اور پھر سامان بھی وہاں سے برآمد ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان بھی لیا اور میدا بھی لیا۔ تو اتنے میں بشیر وہاں سے بھاگ نکلا اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا۔ تو صلافہ بنت سعد ایک عورت تھی، اس کے ہاں وہ ٹھہر گیا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ تلواریں، زریں اور میدا میں لے کر اپنے چچا کے پاس آیا، چچا کی نظر کمزور ہو چکی تھی، تو میں نے کہا چچا جی یہ سامان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برآمد کر کے ہمیں دیا ہے۔ تو چچا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دو۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کبھی مجھے اپنے چچا کے ایمان پر شک پڑتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بشیر کی طرح ہوں، لیکن جب سامان ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور اللہ کے نام پر خرچ کر دیں، وقف کر دیں، مجھے یقین ہو گیا کہ چچا کا ایمان مجھ سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔
تو ادھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اجازت سے اس بشیر کے خلاف شعر پڑھے، تو وہ شعر مکہ کی عورت کے پاس پہنچے، اس کے اندر انہوں نے خوب اس کی بےعزتی کی شعروں کے اندر۔ جب اس عورت کے پاس یہ شعر پہنچے تو اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور اس کا جو کپڑا تھا، جو کچھ سامان تھا، وہ اٹھا کر کے باہر پھینک دیا۔ جب وہاں سے اسے پھینکا گیا تو وہ ایک دیوار کے قریب بیٹھا تھا، دیوار اوپر گری اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جو چور تھا اور دوسرے کے اوپر الزام لگاتا تھا۔ تو اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسموں کے اوپر اعتبار کر کے، صفائی دے کر کے تو حضرت رفاع کو جھڑک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، جو آپ نے ان کے حق میں بات کی، اللہ سے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں گناہ کر کے، ان کی طرف سے کبھی جھگڑا نہ کیجیے، یعنی مجرم کے کبھی وکیل نہ بنیے، مجرم کے کبھی سفارشی نہ بنیے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستخفون من الناس، کہ یہ چور لوگوں سے تو چھپ گیا تھا، محلے داروں کو ساتھ ملا کر کے ایک دفعہ صفائی دے دی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کر دیا۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتے۔ مدینہ سے بھاگا، مکہ کے اندر پناہ لی، تو مکہ کی عورت نے بھی اسے باہر دھکیل دیا، اور جب اسے دھکیلا گیا تو پتھروں کی دیوار اس کے اوپر گری اور فی النار فی السقر ہو گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یبیتون ما لا یرضی من القول، جب اندھیری رات میں تم اندھیرے میں خفیہ مشورے کرتے ہو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، اور مجرموں کے بارے میں دنیا کے اندر تم وکیل بن سکتے ہو، ان کی صفائی دے سکتے ہو، ان کے تم سفارشی بن سکتے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے سامنے مجرم کا کون وکیل بنے گا، کون سفارشی بنے گا، کون اللہ سے جھگڑے گا قیامت والے دن؟ تو بھائیو، جس طرح جرم کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح مجرم کا سفارشی بننا، اس کی صفائی دینا اور اس کی طرفداری کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو اس کے وکیل بن سکتے ہو، اس کی حمایت کر سکتے ہو، لیکن قیامت والے دن اس کی حمایت اور سفارش کون کرے گا؟ فرمایا امن یکون علیہم وکیلا، کون بنے گا اس کا وکیل، کون بنے گا اس کا وکیل؟ تو آگے چل کر انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد پھر اسلام سے پھر جاتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، جس طرح بشیر نے کلمہ پڑھا، رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کے اندر رہا، لیکن اس کا دل غیر مسلموں کے ساتھ تھا، مشرکین کے ساتھ تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نولیہ ما تولا، پھر ہم اس کا ادھر ہی رخ پھیر دیتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ تو بھائیو، اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ ہم جہاں بھی جرم کریں لوگوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ کا جب دل میں ڈر ہوگا تو انشاءاللہ پاک دامنی والی، سکون والی، امن والی زندگی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔